بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 16 مئی 2023، 26 شوال 1444 ہجری، بروز منگل۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی طرف۔ سعودی عرب کی طرف سے خرطوم میں اردنی سفارت خانے اور کویتی مشن کی رہائش پر حملے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں اردن کے سفارت خانے پر حملے اور کویت کے سفارتکار کی رہائش پر دھاوا بولنے اور توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب سفارتی تنصیبات اور عملے کے خلاف ہر قسم کے تشدد اور توڑ پھوڑ کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ خرطوم میں سفارتی تنصیبات اور عملے کو تحفظ دیا جائے۔ ہم تمام سوڈانی فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جدہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کے دوران اتفاق رائے کے مطابق پرامن رہیں اور سیاسی عمل کا عہد کریں۔ سعودی نائب وزیر داخلہ پاکستان پہنچ گئے، اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ سعودی نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز الداود 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان اور دیگر حکام نے نور خان ایئر بیس پر سعودی نائب وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ سعودائزیشن سے 4 سال میں 5 لاکھ سعودیوں کو روزگار کی فراہمی میں مدد۔ سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود احمد الراجحی نے کہا ہے کہ سعودائزیشن کے فیصلوں کے باعث گزشتہ 4 سال کے دوران 5 لاکھ سے زیادہ سعودیوں کو نجی شعبے میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودائزیشن کے حوالے سے 2019 سے 2023 تک کی جانے والی کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق پیر کو سعودی لیبر مارکیٹ میں اسٹریٹجک تبدیلیاں کے عنوان سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ 2025 سے قبل لیبر مارکیٹ کے متعلق اسٹریٹجک اقدامات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو با اختیار بنانے کے حوالے سے جو اسکیمیں بنائی ہیں اور طے کیا گیا تھا 2025 تک انہیں مکمل کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں سیاحت کا شعبہ تیزی سے بحال ہو رہا ہے۔ پروفیشنل سروس نیٹ ورک فرم PwC مڈل ایسٹ کے مطابق بلند افراط زرد، جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور بڑھتی ہوئی شرح سود کی وجہ سے پیدا ہونے والی عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال کے درمیان سعودی عرب کا سیاحت کا شعبہ تیزی سے بحال ہو رہا ہے۔ PwC مڈل ایسٹ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ 2022 کی چوتھی سہ ماہی میں تقریباً 6 ملین وزٹرز مملکت آئے، جو 2019 کی اسی سہ ماہی کے مقابلے میں 47% زیادہ ہے۔ عرب نیوز کے مطابق رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ریگولیٹری اصلاحات اور ریاض سیزن فیسٹیول جیسے پرکشش مقامات کی ترقی مملکت میں سیاحت کے شعبے کو آگے بڑھا رہی ہے، جس کا ٹارگٹ رواں سال 25 ملین سیاحوں کی آمد ہے، جو 2019 کے مقابلے میں 43% سے زیادہ ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جو وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے، قوانین کے مطابق مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے، خروج عہدہ اور خروج نہائی کے اجراء کا ذمہ دار ہے۔ مملکت میں رہائش پذیر غیر ملکی افراد جب مستقل بنیاد پر اپنے ملک جاتے ہیں تو انہیں فائنل ایگزٹ، جسے عربی میں خروج نہائی کہا جاتا ہے، حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خروج نہائی کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات کے ٹوئٹر پر دریافت کیا: سائق خاص کے ویزے پر مقیم ہوں، خروج نہائی پر جانا چاہتا ہوں، پاسپورٹ کی ایکسپائری میں 1 ماہ سے کم مدت باقی ہے، کیا فائنل ایگزٹ ویزا لگ سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق خروج نہائی کے لیے غیر ملکی شخص کا پاسپورٹ میں کم از کم 60 روز کی مدت ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم مدت ہونے پر جوازات کا خود کار سسٹم خروج نہائی نہیں لگائے گا۔ سعودی عرب کے جزیرہ نما کی خواتین نے ماہی گیری میں مردوں کی اجارہ داری ختم کر دی ہے۔ یہاں کی خواتین مردوں کی طرح ماہی گیری کا پیشہ اختیار کر کے گھر چلا رہی ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق قمح جزائر فرسان کے ان 3 جزیروں میں سے ایک ہے جہاں آبادی ہے۔ فرسان کے 200 سے زیادہ جزیرے ہیں۔ کئی برسوں سے جزیرہ قمح کی خواتین ماہی گیری کر رہی ہیں۔ یہاں کے رواج کے مطابق گھر کے مرد ماہی گیری کے لیے سمندر کا رخ کرتے ہیں،
कई रोज़ तक वापस नहीं आते। इस दौरान वहाँ की ख़वातीन घर में खाने पीने का बंदोबस्त मछलियाँ पकड़कर करती हैं। जज़ीरा कमा की ख़वातीन सुबह सवेरे जाल लेकर घर से निकलती हैं। जाल के साथ माही गिरी के लिए दरकार लवाजमात भी साथ रखती हैं। कभी मतलूबा मिक़दार में मछलियाँ जल्द मिल जाती हैं और कभी इंतज़ार तवील हो जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जज़ीरा कमा की ख़वातीन माही गिरी के हवाले से अपनी एक पहचान रखती हैं। जब ये मछली पकड़ लेती हैं तो वापसी में गीत भी गाती हैं। इसका मकसद माही गिरी के सफ़र से होने वाली थकावट को कम करना है। यहाँ की ख़वातीन घर के इस्तेमाल के लिए मछलियाँ पकड़ती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मछलियाँ बाज़ार में फ़रोख्त भी कर देती हैं। इसके अलावा मछली का तेल भी निकालती हैं, जिसका एक डब्बा 50 रियाल या इससे ज़्यादा में फ़रोख्त होता है। माही गिरी के पेशे से मुंसलिक ख़वातीन मछलियों के साथ समंदर से मोती भी हासिल करने की कोशिश करती हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स के मुताबिक 16 मई 2023 को सऊदी रियाल का एक्सचेंज रेट कुछ इस तरह रहा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 75 रुपये 20 पैसे, STC पे 74 रुपये 95 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये 5 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 32 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 15 पैसे और टेली मनी 74 रुपये 90 पैसे। और इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 60 पैसे, STC पे 21 रुपये 49 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 44 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 62 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 57 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 50 पैसे। और बांग्लादेश के लिए कुछ इस तरह रहा। फौरी बैंक 28 टका 30 पैसा, STC पे 28 टका 40 पैसा, तहवील राजी 28 टका 34 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 28 टका 42 पैसा, मनीग्राम 28 टका 38 पैसा, इंजाज बैंक 28 टका 40 पैसा। तो ये था आज का खबरनामा। मज़ीद ख़बरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।